بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ میری 16 سال کی بیٹی ایک دن اچانک صحن میں بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑی۔ میں گھبرا کر فوراً اسے نزدیک کے کلینک لے گئی، جہاں معلوم پڑا کہ میری بیٹی امید سے ہے۔ تو مجھے چکر آ کے فوراً ڈاکٹر کے پاؤں میں گر پڑی اور بولے، ڈاکٹر مجھ سے لاکھوں روپے لے لو بے شک، کیونکہ میری بیٹی کے کالے کرتوتوں کی خبر آگے اس کے باپ کو ہوئی تو وہ جان سے مار ڈالے گا۔ تب بھی ڈاکٹر بولی، سنبھال کر رکھتی نا اپنی بیٹی کو، میں ایسا گناہ نہیں کر سکتی۔ میں روتی ہوئی باہر آئی تو اچانک ایک عورت میرے پاس آئی اور بولی، میں نرس ہوں، تم سے ایک پیسہ بھی نہ لوں گی، رات 2 بجے دروازہ کھلا رکھنا، تمہارا کام کر دوں گی۔ مگر اس وقت بے ہوش ہونا ہوگی جب وہ نرس بولی، میری شرط یہ ہے کہ تم روزانہ اپنی بیٹی کو کوئی لحاظ شرم سکھاؤ، وہ اب بچی نہیں ہے کہ منہ اٹھا کر کہیں بھی چل پڑے۔ نہ اسے پہننے اوڑھنے کی تمیز ہے اور نہ ہی تم نے اسے یہ سکھایا ہے کہ کس سے کس طرح بات کرنی ہے۔ مجھے تم پر حیرت ہوتی ہے رضیہ کہ تم نے اپنی بیٹی کو محرم نہ محرم کی تمیز ہی نہیں سکھائی۔ میری ردا کو دیکھو، کتنی شرم و حیا والی بچی ہے، اس سے کچھ سیکھو اور اپنی بیٹی کو بھی سکھاؤ۔ میں آج پھر اپنی دیورانی کی کلاس لے رہی تھی کیونکہ اس کی بیٹی نے محلے کے ایک لڑکے کو روک کر اسے دکان سے کچھ چیزیں منگوائی تھی۔ میری دیورانی ہمیشہ کی طرح آج بھی سر جھکا کر میری باتیں سنتی رہی تھی۔ دراصل میری دیورانی کی بیٹی اقصیٰ میری بیٹی ردا کی ہم عمر تھی، مگر ان دونوں لڑکیوں کی عادات میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ میری ردا بہت سلجھی ہوئی صوم و صلات کی پابند، جبکہ اقصیٰ لاابالی سی لڑکی تھی۔ میری بیٹی نے ہر وقت خود کو ڈھانپ کر رکھا ہوا ہوتا، جبکہ اقصیٰ چست لباس پہنتی تھی۔ میں تو رضیہ کے منہ پر کہہ دیتی کہ اس کی بیٹی اپنے ننیال پر گئی ہے، کیونکہ وہ لوگ آزاد خیال تھے۔ رضیہ نے بھی جواد کے ساتھ پسند کی شادی کی تھی۔ میری ساس چاہتی تھی کہ جواد کے لیے بھی اپنی بھتیجی لے کر آئیں، مگر جب یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے لگا تو رضیہ نے اسے اپنی اداؤں کے جال میں پھنسا لیا تھا۔ میری ساس اس شادی کی بہت زیادہ مخالف تھی، مگر جواد تو ہاتھ ہی نہیں آتا تھا، ایسا ہی لگتا تھا جیسے اس پر رضیہ نے جادو کروا دیا ہو۔ اس نے سب گھر والوں کی مخالفت مول لے کر اپنی پسند سے شادی کر لی تھی۔ اس دن سے میری ساس نے کبھی بھی رضیہ کو بہو کا درجہ نہیں دیا تھا۔ میں ان کے بھائی کی بیٹی تھی، انہوں نے مجھے ہر چیز میں آگے رکھا تھا، اس لیے گھر بھر میں میری دھاک بیٹھ گئی تھی۔ میں گھر کی بڑی تھی، اس لیے مجھے جو چیز ناپسند ہوتی فوراً منہ پر کہہ دیتی تھی۔ کسی کی اتنی مجال نہیں تھی کہ میرے سامنے چوں چنا کرتا۔ رضیہ بولی، بھابھی آپ غصہ مت کریں، ردا کی خوب درگت بناؤں گی۔ میں ہنس پڑی، کہیں بنا ہی نہ دینا تم اس کی درگت، تم نے تو اپنے بچوں کو سر پر سجایا ہوا ہے۔ رضیہ چپ کر گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں گئی تو میرے شوہر بولے، نکھت کیوں بیچاری صفیہ کے پیچھے پڑی رہتی ہو، چھوڑ دو ان کی جان، ان کی تربیت کا طریقہ تم سے مختلف ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ غلط ہیں، ایسے ان کی دل آزاری مت کیا کرو۔ میں چپ کر گئی کیونکہ میرے شوہر تو مجھے ہر عورت درس ہی دیتے رہتے تھے۔ میں اٹھ کر ردا کے کمرے میں چلی گئی کیونکہ میں اس پر کڑی نظر رکھتی تھی۔ جوان بچیاں جب بہک جائیں کچھ پتہ بھی نہیں چلتا نا۔ ردا کا کمرہ اندر سے بند تھا۔ میں نے دستک دی تو اس نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کڑے تیوروں کے ساتھ گھورا تھا۔ میں بولی، تم نے اندر سے کمرہ کیوں بند کیا ہوا تھا؟ تم کیا کر رہی تھی؟ ردا بولی، امی لباس تبدیل کر رہی تھی، لیکن میں نے اس کے کمرے کی اچھی طرح تلاشی لی، ایک ایک چیز اٹھا کر دیکھا، اس کا موبائل اس سے چھین کر چیک کیا، تب جا کر تسلی ہوئی تو میں واپس مڑ گئی تھی۔ تب مجھے ردا نے پکارا، وہ بولی، امی آپ کو علم ہے کیا آپ میری ماں ہیں، آپ تھانے نہیں ہیں اور نہ ہی میں مجرم ہوں جو آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہیں۔ آپ رضیہ چاچی کو دیکھیے، وہ اقصیٰ کی دوست ہیں، دونوں ایک دوسرے سے ڈھیروں باتیں کرتی ہیں، جبکہ میں آپ کا انتظار کرتی ہوں کہ اب میری ماں کمرے کا جائزہ لینے آئے گی، کب آئے گی؟ میں غصے سے بولی، مجھے رضیہ کے ساتھ مت ملاؤ، میں ایک خاندانی عورت ہوں جسے پتہ ہے کہ بچوں کو کس طرح سنبھال کر رکھا جاتا ہے۔ تم لکھ کر لے لو مجھ سے، اقصیٰ ایک نہ ایک دن ضرور گل کھلائے گی۔ میں اتنا کہہ کر باہر آ گئی۔ مجھے اپنی بیٹی کی باتوں پر بے انتہا غصہ بھی آیا ہوا تھا۔ خیر میں نے سر جھٹک دیا اور کھانا بنانے لگی تھی۔ اگلے دن میں نے مشین لگائی اور کپڑے دھونے لگی۔ تب اقصیٰ میرے پاس آئی اور بولی، تائی امی مجھے یہ کپڑے دیتے اوپر ڈال آتی ہوں۔
میں نے اسے کپڑے دے دیے، مگر اس کے جانے کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ اقصیٰ اتنی خوش چھت پر کیوں گئی ہے، کیا گل کھلانے جا رہی ہے۔ میں نے کپڑے چھوڑے اور چھت پر اس کے پیچھے ہی چلی گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اقصیٰ کپڑے تاروں پر ڈال رہی تھی، جبکہ ہماری چھت کے سامنے والی چھت پر ایک لفنگا سا لڑکا کبوتروں کو دانا ڈال رہا تھا، جبکہ اس کی نظریں اقصیٰ پر تھی۔ میں غصے سے بولی، اقصیٰ، جب تم نے دیکھ لیا تھا کہ چھت پر ایک لڑکا کھڑا ہے تو تم نیچے کیوں نہیں آئی، کیوں اس کے سامنے کھڑی ہو گئی؟ چلو نیچے، میں بتاتی ہوں تمہاری ماں کو۔ میں اقصیٰ کو کھینچ کر لے گئی۔ میں اونچی اونچی کہہ رہی تھی کہ تم بہت بد کردار لڑکی ہو۔ اتنی دیر میں رضیہ اور جواد بھاگتے ہوئے باہر آئے۔ رضیہ بولی، بھابھی کیا بات ہے، کیا ہوا؟ میں نے اقصیٰ کے منہ پر تھپڑ مارا اور بولی، میں کپڑے دھو رہی تھی اور یہ میرے پاس آ کر بولی، تائی لاؤ میں کپڑے چھت پر ڈالاؤں۔ میں نے اسے کپڑے تو تھما دیے، مگر بعد میں میرے دل میں خیال آیا اسے تو کام سے لگاؤ ہی نہیں ہے، پھر یہ کیسے کپڑے لے گئی اوپر؟ اس لیے جلدی سے اس کے پیچھے گئی تو دیکھا کہ یہ سامنے والی چھت پر کھڑے لڑکے کو اپنی ادائیں دکھا رہی تھی۔ اپنی ماں پر گئی ہے، ادائیں دکھا دکھا کر لڑکے پھانستی ہے۔ جواد اور رضیہ میں تو اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ میرے سامنے بولتے۔ اقصیٰ کہنے لگی، تائی امی، آپ جتنا دھیان مجھ پر دیتی ہے نا، اپنی بیٹی پر بھی دیتی تو وہ کالج میں گل نہ کھلاتی۔ کبھی کالج جا کر تو دیکھیں اسے کس نام سے پکارا جاتا ہے۔ میں تو اقصیٰ کی بات سن کر دھنگی رہ گئی تھی۔ رضیہ نے جلدی سے اقصیٰ کو تھپڑ مارا اور بولی، اپنی تائی کے سامنے زبان چلاتی ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اقصیٰ روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ میں تن فن کرتی ہوئی اپنی بیٹی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میں نے جاتے ہی اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ میں بولی، اقصیٰ کیا کہہ رہی ہے، تم نے کالج میں کیا گل کھلایا ہے؟ ردا رونے لگی اور بولی، کاش امی آپ نے کبھی میری بات کو اہمیت دی ہوتی، کبھی تو مجھ سے بات پوچھی، آپ تو دشمن ہی سمجھتی ہیں مجھے اپنا۔ میں نے ردا کو خوب بےعزت کیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات کھانے کی میز سے جائے تو دونوں لڑکیوں میں سے کوئی بھی وہاں پر نہ آئی۔ جواد بولے، بچیاں ناراض ہوئی گئی ہیں، جاؤ رضیہ ان کو منا کر لے آؤ۔ میں نے اسے روک دیا۔ میں بولی، خبردار، کوئی بھی لڑکیوں کو بلانے نہیں جائے گا، ایک رات بھوکی رہیں گی تو ان کی عقل ٹھکانے آ جائے۔ رضیہ وہیں پر بیٹھ گئی۔ ہم سب نے کھانا کھایا اور اپنے اپنے کمروں میں چلی گئی۔ رات کے 11 بجے میں تالے وغیرہ لگانے گئی تو میری نظر کچن کی جلتے بلب پر پڑی۔ میں دبے قدموں آگے بڑھی اور کچن میں جھانک کر دیکھا تو رضیہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہی تھی۔ میرے دل میں بھی ایک لمحے کے لیے ردا کا خیال آیا، مگر میں نے سوچا کہ اس طرح تو میری اولاد بھی رضیہ کی اولاد کی طرح نافرمان ہو جائے گی۔ میں نے خیال جھٹک دیا اور اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ صبح میں نے ناشتہ بنایا تو اقصیٰ نے مزے سے کھانا کھا لیا۔ میری ردا ناشتے پر نہیں آئی تو میرا دل دکھ گیا۔ میں نے اقصیٰ سے کہا کہ جاؤ ردا کو بھی بلا لاؤ۔ میرے بلانے پر ردا آ تو گئی، مگر بے حد زرد لگ رہی تھی۔ اس کا جسم نکاحت زدہ سا لگ رہا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھنے لگی تو نیچے گر گئی۔ میں بھاگ کر اس کے پاس آئی تھی، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں نے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہا اور اپنے بچے کو ہسپتال لے گئی۔ ڈاکٹر نے بولی، مبارک ہو، آپ نانی بننے والی ہیں، مگر ماں بہت ویک ہے، ماں کمزور ہوگی تو بچہ کیسے پھلے پھولے گا؟ ان کا شوہر کہاں ہے؟ اس کو بلائیں تاکہ میں انہیں سمجھا دوں کہ اس کنڈیشن میں بچے کا خیال کیسے رکھا جاتا ہے۔ 3 ماہ کی پریگننسی ہے، مگر بچہ بے حد کمزور ہے، ڈاکٹرنی بولتی جا رہی تھی، جبکہ میں اپنے دل کو سنبھالنے اس کی باتیں سنتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹرنی بولی، اس کا شوہر کہاں ہے؟ اس سوال پر میں ایک دم ہوش میں آ گئی۔ میں بولی، اس کا شوہر نہیں کوئی بھی۔ ردا، تم بتاؤ یہ کس کا بچہ ہے؟ تم نے نکاح کیا ہے، ہم سے چوری چھپے کیا ہے؟ اس کا باپ کہاں ہے؟ مجھے بتاؤ۔ ردا مسلسل روتی جا رہی تھی۔ وہ بولی، امی میں نے گناہ کیا ہے، نکاح نہیں۔ ردا کی بات سن کر میں نے تو اپنا سینہ پیٹ لیا تھا۔ میں بولی، ہائے اللہ ردا، تم نے یہ کیا کر دیا؟ میں جلدی سے ڈاکٹرنی کے قدموں میں بیٹھ گئی اور بولی، ڈاکٹرنی صاحبہ، آپ پلیز میری بیٹی کے اس گناہ کو چھپا دیں، ہمیں یہ بچہ بالکل بھی نہیں چاہیے، آپ میری بیٹی کی جان اس بچے سے چھڑوا دیں، میں آپ کو لاکھوں کی رقم دینے کے لیے تیار ہوں۔ ڈاکٹرنی ایک دم غصے میں آ گئی۔ وہ بولی، میں اس طرح کا گناہ نہیں کرتی، بہتر یہی ہے کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ ویسے بھی حیرت ہے کہ آپ کیسی ماں ہیں، آپ کی ناک کے نیچے آپ کی بیٹی گل کھلاتی رہی اور آپ کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوا۔ اب آپ اپنی اس بے پرواہی کا نتیجہ بھگتیں۔
میں ردا کو لے کر ڈاکٹرنی کے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ ہم دونوں ابھی تک ہسپتال میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم بینچ پر بیٹھ چکی تھی۔ میں بولی، ردا تم نے یہ کیا کر دیا؟ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ تم نے میری نظریں سب کے سامنے جھکا دی۔ تم نے تو میری تربیت کا بھی پاس نہیں رکھا۔ ردا زاروں قطار رونے لگی۔ ہم دونوں ہسپتال میں بیٹھی ابھی باتیں ہی کر رہی تھی جب ایک نرس میرے پاس آ کر بولی اور کہنے لگی، باجی میں جان گئی ہوں کہ آپ کی بیٹی سے گناہ سرزد ہوا ہے۔ آپ اس گناہ کو چھپانا چاہتی ہیں جبکہ ڈاکٹرنی صاحبہ نے ایسا کرنے سے منع کر دیا ہے۔ لیکن اگر آپ میری ایک شرط مان لے گی تو میں آپ کی بیٹی کا گناہ چھپانے میں آپ کی مدد ضرور کروں گی۔ میں اس نرس کی بات سن کر جی اٹھی تھی۔ میں جلدی سے کھڑی ہو گئی اور بولی، کہو جو بھی تم کہنا چاہتی ہو، میں تمہاری ایک نہیں 100 شرطیں ماننے کو تیار ہوں۔ تم بس کسی طرح میری بیٹی کی جان اس بچے سے چھڑوا دو۔ نرس بولی، سب ٹھیک ہے باجی، میں یہ سب کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے کچھ دن کا وقت چاہیے۔ میں ٹھیک رات کے 2 بجے آپ کے گھر آؤں گی، آپ اپنا دروازہ کھلا رکھیے گا۔ میں بولی، تم 3 دن بعد کیوں آؤ گی جبکہ میں چاہتی ہوں کہ یہ قصہ آج اور ابھی ختم ہو جائے؟ تم آج میرے گھر آ جانا، میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گی۔ وہ نرس مسکرا پڑی اور بولی، باجی میری اپنی ایک مجبوری ہے جس وجہ سے مجھے تھوڑا وقت چاہیے، لیکن میں آپ کے گھر آ جاؤں گی۔ مجھے نرس کی باتیں سن کر ذرا تسلی ہوئی تھی۔ میں ردا کو گھر لے آئی تھی۔ گھر میں سب پریشان بیٹھے تھے۔ رضیہ بولی، بھابی کیا بات ہے؟ ہماری ردا کو کیا ہوا ہے؟ وہ اس طرح کیوں بے ہوش ہو گئی تھی؟ میں نے جلدی سے جھوٹ بولا اور کہا کہ اس کو بھوک کی وجہ سے کمزوری ہو گئی تھی، اس لیے چکرا کر گر گئی تھی۔ ڈاکٹر نے طاقت کی دوا دی ہے، یہ جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ رضیہ خوش ہو کر بولی، شکر ہے کہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، میں تو بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں رضیہ کی باتیں چپ چاپ سنتی رہی تھی۔ ردا اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ میں اس سے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں جانتی ہوں کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بیٹی کے کالے کرتوت سب کے سامنے آ جائیں اور پھر سب مجھ پر ہنسیں اور میری تربیت کا مذاق اڑائیں اور کہیں کہ آپ کی تربیت کو کیا ہو گیا تھا۔ میں نے ردا کو کمرے سے باہر نکلنے سے منع کیا ہوا تھا۔ میں ہی 3 وقت کا کھانا اس کے کمرے میں پہنچا آتی تھی۔ وہ میری طرف دیکھ کر رونے لگتی اور مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو میں اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کر دیتی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ ہماری گفتگو کوئی سن لے اور ہماری مجبوری سے فائدہ اٹھائے۔ اب ردا کو ہر وقت متلی رہتی تھی۔ ایک دن ردا کمرے سے باہر آئی اور متلی کرنے لگی۔ اس وجہ سے رضیہ کو علم ہو چکا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ رضیہ میرے پاس آئی اور اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور وہ بولی، بھابی اگر کوئی ایسی ویسی بات ہے تو مجھ سے شیئر کریں، ردا میری بھی اپنی ہی بیٹی جیسی ہے۔ میں یقیناً آپ کو اچھا ہی مشورہ دوں گی کیونکہ میں نے کبھی ردا میں اور رقصہ میں فرق نہیں کیا۔ اس کی بات سن کر ایک دم میں غصے میں آ گئی تھی۔ مجھے لگا کہ وہ میری مجبوری کا فائدہ اٹھا رہی ہے، وہ میرے حالات پر ہنسنے کا موقع ڈھونڈ رہی ہے۔ میں نے اسے جھڑک دیا اور بولی کہ میری بیٹی میں کوئی بھی عیب نہیں ہے، تم اپنے مشورے کو اپنے ہی پاس رکھو، میری بیٹی پاک صاف ہے۔ اتنا کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ آج تیسری رات تھی۔ مجھے نرس کا بے صبری سے انتظار تھا۔ میں چاہتی تھی کہ گھر میں یہ بات پھیلنے سے پہلے ہی اس بچے کا خاتمہ ہو جائے۔ وہ نرس ہمارے گھر آ چکی تھی۔ وہ بولی، باجی میں اپنا کام کرنے آ چکی ہوں، لیکن آپ کو یاد ہے نا میں نے آپ سے ایک شرط کے بارے میں کہا تھا؟ وہ شرط یہ ہے کہ آپ کو ایک کاغذ پر سائن کرنا پڑے گا جس میں یہ لکھا ہوگا کہ آپ کی بیٹی کو کچھ ہو گیا تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، اس کی زندگی اور موت کا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے آپ کی بیٹی کی رپورٹ دیکھی ہے۔ آپ کی بچی ابھی بہت کم عمر اور نازک ہے، اس عمل میں اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ میں نے اس نرس سے سارے کاغذات چھین لیے اور کہا کہ مجھے بس اس گناہ سے چھٹکارا چاہیے، میں اس معاشرے میں سر اٹھا کر جینا چاہتی ہوں، میں تمہارے سارے کاغذات پر دستخط کر دیتی ہوں۔ میں نے جلدی سے پینسل اٹھائی اور تمام کاغذات پر دستخط کر دیے تھے۔ نرس نے مجھے کہا کہ باجی آپ باہر چلی جائیں، میں اپنا کام شروع کرتی ہوں۔ میں باہر جانے لگی تو ردا نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا اور وہ بولی، امی میں جانتی ہوں کہ میں نے غلط کیا ہے، میری جیسی اولاد جینے کی حقدار نہیں ہے، کیا آپ اسی وجہ سے مجھے موت کے منہ میں دھکیل رہی ہیں؟ میں نے جو گناہ کیا ہے اس کے بعد
آپ سے یہ بھی کہنے کے قابل نہیں ہوں کہ مجھے اس طرح موت کے منہ میں مت دکھیلیے، مجھے اپنی غلطی کا ازالہ کرنے دیں، مجھے اپنے رب کے حضور معافی مانگنے کا وقت دیں۔ میں نے ردا کا ہاتھ بے دردی سے جھٹک دیا تھا۔ میں بولی، تم بے فکر رہو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم جیسی بے حیا اولاد کو اتنی جلدی موت نہیں آتی۔ میں کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ مجھے باہر ردا کی درد بھری آہیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ بڑا کرا رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میرے سامنے وہ منظر گھوم گیا تھا جب ردا 2 سال کی تھی، وہ بھاگتے ہوئے نیچے گر گئی تھی، اس کے منہ سے خون نکلنے لگا تھا، وہ بے انتہا رو رہی تھی۔ میں اس کی تکلیف دیکھ کر رونے لگی، لیکن جیسے ہی ردا کی نظر مجھ پر پڑی تو میں اپنا رونا بھول گئی تھی۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر مجھے گلے لگا لیا اور مجھے چپ کرانے لگی تھی۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ ردا کی آوازیں اب بھی کمرے سے باہر آ رہی تھی۔ میں نے صوفے پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر دیں۔ ردا کا بچپنا میری آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا تھا۔ وہ نیلے فراق میں یہاں وہاں بھاگ رہی تھی، اقصیٰ بھی تو اس کے ساتھ کھیل رہی تھی، مگر میں نے اس کو پکڑ کر زبردستی اپنے پاس بٹھا لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اداسی اتر آتی تھی، وہ کھیلنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے ننھے ننھے سے ہاتھ میرے منہ پر رکھ کر کہا، امی میں کھیل لوں؟ میں نے اس پر روب جمانے کے لیے اس کے ہاتھ جھٹک دیے اور بولی، آرام سے بیٹھی رہو۔ پھر میں نے تھوڑی دیر بعد بڑے فخر سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا کہ رضیہ کو باتیں سنانے لگی کہ دیکھو میری بیٹی کتنے آرام سے بیٹھی ہے، جبکہ تمہاری بیٹی میں تمیز نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ رضیہ ہنس کر بولی، بھابھی تمیز سیکھنے کے لیے بہت عمر پڑی ہے، ابھی تو ان کے کھیلنے کودنے کے دن ہیں۔ مگر میں نے ردا کو کھیلنے نہیں دیا تھا۔ ردا کو کارٹون بھی تو پسند تھے، لیکن میں خاندان کی بڑی بہو تھی، میں چاہتی تھی کہ میری بیٹی ہر چیز میں آگے رہے، اس لیے میں اسے کارٹون بھی نہیں دیکھنے دیتی تھی، اسے ہر وقت پڑھائی کرنے کو کہتی تھی۔ ایک دن وہ مجھ سے چھپ کر اقصیٰ کے کمرے میں جا کر کارٹون دیکھنے لگی تھی۔ جب مجھے اس بات کا علم ہوا تو میں اپنے آپے سے باہر ہو گئی۔ میں نے اسے اقصیٰ کے سامنے خوب مارا اور اسے اٹھا کر اس کے کمرے میں لا کر بیڈ پر پٹک دیا۔ تب وہ بولی، امی آپ رضیہ چچی جیسی کیوں نہیں ہیں؟ یہ بات تب مجھے بہت بری لگی تھی۔ میں ردا کو سزا کے طور پر رات کا کھانا نہیں دیا تھا۔ جب بھی کوئی محفل ہوتی، سب ننھے ننھے بچے آپس میں کھیل رہے ہوتے تھے، جبکہ ردا میرے پہلو میں بیٹھی ہوتی تھی۔ ساری عورتیں مجھے کہتی کہ نگہت اپنی بچی کو بھی دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے دیا کرو، گھلنے ملنے دو۔ تب میں بڑے فخر سے کہتی تھی کہ نہیں، میری بیٹی بڑی سمجھدار ہے، بڑی رکھ رکھاؤ والی ہے، اسے یہ کھیل کود پسند نہیں۔ تب ردا میرے کان میں سرگوشی کرتی، لیکن مجھے تو کھیلنا بہت پسند ہے، بس آپ بھی مجھے کھیلنے نہیں دیتی۔ ردا کی سرگوشی میرے کانوں میں ہوئی تو میں ایک دم ہڑبڑا کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے ردا کی غمگین سی شکوے سے بھری آنکھیں گھوم گئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، امی آپ مجھے کھیلنے نہیں دیتی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے دل کو مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے تھے، میرے دل میں پچھتاوے سر اٹھا رہے تھے۔ اب پچھتاؤں کس وجہ سے میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میرے ردا کا بچپن واپس آ جائے اور میں کسی نہ کسی طرح اس کے حصے کی ساری خوشیاں اس کی جھولی میں ڈال دوں، اس کو گڑیا کے ساتھ کھیلنے دوں، اسے کارٹون دیکھنے دوں، اس کی خوشیاں اس سے نہ چھینوں۔ میں کرسی پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی تھی۔ کمرے سے ردا کی درد بھری آوازیں مجھے سنائی دے رہی تھی۔ میں چونک گئی، میں اٹھ کر بھاگ کر اس کے کمرے کی جانب گئی۔ ردا کی نظر مجھ پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں وہی شکوہ تھا جو مجھے بچپن میں اس کی آنکھوں میں نظر آیا کرتا تھا۔ میں نے نرس کو پیچھے ہٹا کر میں ردا کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میری آنکھوں سے بہت زیادہ آنسو ٹپک رہے تھے، جبکہ ردا کی آنکھوں کے آنسو اب خشک ہو چکے تھے۔ میں بولی، میری بچی تم ٹھیک ہو جاؤ گی نا تو میں تمہیں سیر کروانے لے جاؤں گی، گڑیا بھی دلواؤں گی اور کارٹون بھی دیکھنے دوں گی۔ ردا سسک کر بولی، امی اب خواہشات نہیں رہی اب ان چیزوں کی۔ میں گھبرا گئی تھی، میں چاہتی تھی کہ میری بچی بس کسی طرح بھی ہنس دے اور میں خوش ہو جاؤں گی اگر وہ مسکرا دے تو۔ میں بولی، تو پھر کس چیز کی خواہش ہے؟ وہ بولی، امی مجھے جینے کی خواہش ہے بہت، میں زندگی دیکھنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میری شادی ہو جائے، میرا شوہر ہو، میرے پیارے سے بچے ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کیا، میں آپ جیسی ماں نہیں بنوں گی، میں تو رضیہ چچی جیسی ماں بنوں گی۔
امی آپ رضیہ چاچی کو میرے پاس بلوا دے ذرا۔ میں بولی بیٹی ایسی حالت میں اس کو یہاں پر نہیں آنے دے سکتی، انہیں علم ہو جائے گا یہاں پر کیا ہوا تھا۔ وہ ہنس دی تھی اور بولی امی آپ نے کبھی میری کوئی خواہش پوری نہیں کی، آخری خواہش بھی نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ چپ کر گئی تھی۔ میں بولی اللہ نہ کرے کہ تمہاری آخری خواہش ہو یہ۔ وہ چپ رہی۔ میں بولی تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ وہ پھر بھی چپ رہی۔ میں ہنس دی اچھا تو تم اپنی ماں سے ناراض ہو گئی ہو، رکو میں بلا کر لاتی ہوں رضیہ کو۔ میں نے رضا کو ہاتھ چھوڑا تو وہ نیچے گر گیا۔ میرے دل کو کچھ ہوا۔ نرس بولی باجی آپ کی بیٹی کی آنکھیں بے نور ہو گئی ہیں۔ میں نے ہنس پڑی اور بولی یہ بڑی تیز ہے، جب بھی اس کی کوئی خواہش ماننے سے انکار کر دیتی تھی یہ ایسے ہی آنکھیں بنا کر مجھے بلیک میل کرتی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ بے حس و حرکت پڑی تھی۔ نرس بولی باجی آپ کی بیٹی مر گئی ہے۔ اس کی بات سن کر میں زمین پر گر گئی تھی۔ میں نے چیخیں مار مار کر آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ سب لوگ وہیں پر بھاگ گئے تھے۔ سب کو علم ہو چکا تھا کہ وہاں پر کیا ہوا ہے۔ سب مجھے سنبھال رہے تھے جبکہ میں دیواروں میں ٹکرے مار مار کر روتی جا رہی تھی۔ میرے کانوں میں میری بیٹی کی آواز گونج رہی تھی امی مجھے جینے کی خواہش ہے۔ ہائے کاش اس نے یہ الفاظ نہ بولے ہوتے۔ میں نے خود کو پیٹ پیٹ کر زخمی کر لیا تھا۔ میری بیٹی کی میت پر میرے کانوں میں کسی عورت کی آواز گونجی تھی کہ اللہ کے رسول نے تو میت پر اس طرح رونے سے منع کیا ہے، مگر اپنی بات تو دیکھو نگہت کیا کر رہی ہے، ویسے تو بڑی رکھ رکھاؤ والی بنتی ہے۔ اس دن میری آنکھیں کھل گئی تھی۔ میں نے اپنی اور اپنی بچی کی زندگی ان لوگوں کی وجہ سے حرام کر لی تھی کہ لوگ میری تعریفیں کریں، مگر لوگ کبھی کسی سے راضی کہاں ہوا کرتے ہیں۔ آج بھی تو باتیں ہی بنا رہے تھے نا۔ کاش میں اپنا سب کچھ کھونے سے پہلے ہی یہ سب سمجھ گئی ہوتی تو آج میری بیٹی زندہ ہوتی۔